السلام علیکم ویوز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم جماعت دہم کے سبق علی بخش کا خلاصہ جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام طلباء سے گزارش ہے کہ جن طلباء نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی یاد سے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جب آپ ایک دفعہ چینل کو سبسکرائب کر لیتے ہیں تو دوبارہ اس کو کلک کرنے سے سبسکرائب ختم ہو جاتا ہے، تو یہ بھی دھیان رکھیں کہ وہ میرے کہنے کے بعد آپ سوچے سمجھے بغیر جب سبسکرائب کو کلک کر دیتے ہیں تو وہ اگر آپ پہلے سے سبسکرائب کر چکے ہوں تو وہ پھر سبسکرائب ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایک ہی دفعہ آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، اس کے بعد دوبارہ اس کو کلک نہیں کرنا۔ تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ علی بخش علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ذاتی ملازم تھے۔ ان کی زبانی مصنف نے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نجی زندگی کے بارے میں مختلف اور دلچسپ معلومات فراہم کی ہیں۔ ایک روز مصنف کسی کام کے سلسلے میں لاہور گیا تو خواجہ عبد الرحیم صاحب نے بتایا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ملازم علی بخش کو حکومت نے لیل پور میں ایک مربع زمین عطا کی ہے، کچھ لوگ اسے زمین کا قبضہ نہیں دے رہے۔ خواجہ صاحب نے مصنف کو علی بخش کی مدد کے لیے کہا۔ مصنف نے فوراً حامی بھر لی۔ خواجہ صاحب مصنف کو جاوید منزل لے گئے اور علی بخش کو ان کا تعارف کرواتے ہوئے زمین کا قبضہ چھڑوانے کا یقین دلایا۔ علی بخش ہچکچاتے ہوئے بولا، قبضہ لینے کے لیے لاہور سے جاتا ہوں تو جاوید کا نقصان ہوتا ہے، مگر خواجہ صاحب کے اصرار پر وہ ایک آدھ روز کے لیے جنگ جانے پر آمادہ ہو گیا۔ جب علی بخش کار میں مصنف کے ساتھ بیٹھ گیا تو مصنف نے سوچا کہ اگر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ علی بخش کی زندگی کا واقعی ایک جزو ہیں تو یہ جو ہر عشق اور مشق کی طرح ظاہر ہو جائے گا۔ لہذا مصنف نے علی بخش سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں کوئی سوال نہ کیا۔ تھوڑی سی خاموشی کے بعد ایک سینما کے سامنے بھیڑ دیکھ کر علی بخش بولا کہ ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ مسجدوں کے سامنے کبھی ایسا رش نظر نہیں آیا۔ پان خریدنے کے لیے مصنف رکا تو بے ساختہ علی بخش بولا کہ ڈاکٹر صاحب کو پان پسند نہ تھے، البتہ حقہ خوب پیتے تھے۔ شیخو پورہ سے گزرتے ہوئے علی بخش کو یاد آیا کہ ڈاکٹر صاحب یہاں اپنے ایک مرید مسلمان تحصیلدار کی دعوت پر تشریف لائے تھے۔ مزید بتایا کہ ڈاکٹر صاحب پلاؤ، سیخ کباب اور پھلوں میں آم پسند کرتے تھے۔ وفات سے کچھ برس پہلے گلا بیٹھنے کی وجہ سے ان کا کھانا پینا بہت کم ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کی باتیں کرتے ہوئے علی بخش کی ایک نشے کی سی کیفیت تھی اور وہ روحانی تسکین حاصل کرنے کے لیے اپنے مرکز کے گرد گھوم رہا تھا۔ علی بخش نے بتایا کہ جب ڈاکٹر صاحب نے دم دیا وہ ان کے بالکل قریب تھا۔ صبح سویرے انہیں فروٹ سالٹ پلایا اور کہا کہ اب آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی۔ 5:10 پر ان کی آنکھوں میں تیز اور نیلی چمک آئی، زبان سے اللہ ہی اللہ کا ورد ہوا۔ علی بخش نے ان کا سر اپنے سینے پر رکھ کر جھنجھوڑا مگر وہ رخصت ہو گئے۔ علی بخش نے مزید بتایا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسے اپنے کمرے کے نزدیک سلاتے، رات 2-2:30 بجے اٹھتے، وضو کر کے نماز پڑھتے، نماز کے بعد دیر تک سجدے میں پڑے رہتے، پھر بستر پر لیٹتے۔ میں حقہ تازہ کر کے لاتا، وہ 1-2 کش لگاتے، کبھی سو جاتے، کبھی صبح تک کروٹیں بدلتے رہتے۔ ڈاکٹر صاحب کی عجیب بات یہ تھی کہ کبھی کبھار رات کو سوتے میں ایک جھٹکا لگتا تو مجھے بلاتے،
میں ان کی ہدایت کے مطابق گردن کی پچھلی رگوں اور پٹھوں کو زور سے دباتا۔ علی بخش نے مزید بتایا کہ ڈاکٹر صاحب درویش آدمی تھے، گھر کا خرچ میرے ذمہ تھا، میں کفایت سے کام لیتا تھا۔ اکثر سفر کے دوران میں روٹی مہنگی ہونے کی وجہ سے کھانا نہ کھاتا تو ڈاکٹر صاحب ناراض ہو جاتے اور کہتے کہ ایسے بھوکے نہ رہا کرو، وقت کی ضرورت کے مطابق چلنا چاہیے۔ علی بخش نے فخریہ جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ لیل پور کے ڈپٹی کمشنر، مال کے افسر صاحب اور سارا عملہ میری عزت کرتا ہے۔ ایک پولیس افسر مجھے گلے لگا کر روتا رہا، یہ ساری عزت ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے ہے۔ مصنف جھنگ پہنچا تو ایک رات علی بخش کو اپنے ساتھ رکھا، پھر اگلی صبح ایک نہایت قابل اور فرض شناس مجسٹریٹ کپتان محبت خان کے سپرد کر دیا۔ کپتان محبت خان نے نہایت عقیدت سے علی بخش کو سینے سے لگایا اور اعلان کیا کہ وہ علی بخش کو اپنے ساتھ لیل پور لے جائے گا اور قبضہ دلا کر ہی لوٹے گا۔ اپنے اسباق کو اچھی طرح سے دہرایا کیجیے اور ہر سبجیکٹ کو یکساں وقت دیجیے، کسی کو آسان نہیں سمجھنا چاہیے اور بے غور کسی سبجیکٹ کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔